اچھا اخلاق، خوبصورت اخلاق، عمدہ اخلاق جو ہم سب کو اچھا لگتا ہے، جو ہمیں اپنے اندر اپنانا ہے، اور جس کے لیے ہمیں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. وہ مسنون دعا یاد بھی کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئینے کو دیکھ کر اپنے لیے مانگا کرتے تھے، اور آپ کے طریقے میں ہمارے لیے نمونہ ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی اسی طرح تو میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. اخلاق جس کا روٹ مادہ خا لام قاف ہے، اگر اسے خلق پڑھا جائے تو معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، صورت گری کرنا، اور اگر اس کو خلق پڑھا جائے یا خلق پڑھا جائے تو مراد ہوتی ہے عادت، طبیعت، خصلت. اسی مادے سے خلق اگر ہو تو معنی ہوتا ہے پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا. ان تین لفظوں میں آپس میں کیا مماثلت ہے؟ خلق پیدائش کے لیے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، خلق عادت اور اس کی ظاہری شکل و صورت، اور بوسیدہ ہونا یا پرانا ہونا کیا معنی رکھتا ہے کہ انسان کی وہ عادات اور انسان کا مزاج جو مسلسل ایک کام کے بعد پختہ ہو جاتا ہے، وہی دراصل اس کی عادت یا اس کا اخلاق بنتا ہے. ہم میں سے ہر شخص خوبصورتی پسند کرتا ہے. شاید دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ملے آپ کو جو یہ کہے کہ مجھے خوبصورت چیز اچھی نہیں لگتی، خواہ وہ کسی کی شکل و صورت میں ہو یا وہ پھولوں میں ہو یا کائنات کی کسی بھی چیز میں جو اس کو نظر آتی ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات اور اپنی شکل و صورت اور اپنے حال حلیے کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے. یعنی اپنی شکل و صورت کو سجانے اور سنوارنے اور اچھا لگنے اور اچھا نظر آنے کے لیے بہت سی محنت اور کوشش اور مال وغیرہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہری شکل و صورت جو کہ نظر آتی ہے ہمیں خود بھی آئینہ دیکھنے پر اور دوسروں کو بھی نظر آتی ہے، تو اس میں ہم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور پھر صرف صفائی ستھرائی نہیں بلکہ میک اپ بھی، اور پھر لباس، اور صرف اچھا لباس نہیں بلکہ استری شدہ لباس اور اچھی طرح میچنگ لباس، اور اسی طرح ڈائٹ، ایکسرسائز اور بہت سی چیزیں ان کے بارے میں ہم کانشیس ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی انسان صرف ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی سے خوبصورت نہیں بنا کرتا. ظاہری خوبصورتی اگرچہ اٹریکٹ کرتی ہے، دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے، لیکن انسان کی اصل خوبصورتی اس کی عادات میں ہے، اس کے اخلاق میں ہے، اس کے رویے میں ہے، اس کے معاملات میں ہے، اس کے اس طرز عمل میں ہے وہ جو دوسروں کے ساتھ اختیار کرتا ہے. اور یہ چیز ایک دن میں نہیں بنتی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خلق کا معنی ہوتا پرانا ہونا، یعنی عادات کس طرح بنتی ہیں؟ ایک چیز کو بار بار کرنے سے. جب وہ چیزیں ہمارے اندر راسخ ہو جاتی ہیں، جب وہ ہماری پسند و ناپسند کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو پھر بے اختیار ہم سے صادر ہونے لگتی ہیں. جو چیزیں ہمارے نفس اور ہماری ذات اور ہماری سوچ اور ہمارے خیالات کا حصہ بن جاتی ہے، پھر اس کو ظاہر ہونے میں کچھ دیر نہیں لگتی. تو گویا اچھے اخلاق کے لیے صرف مصنوعی، آرٹیفیشل، ظاہری اور وقتی کوششیں فائدہ نہ دیں گی جب تک کہ ہمارا اندر نہیں سنورتا، جب تک یہ چیزیں اندر راسخ نہیں ہوتی، جب تک ان کی اندر بنیاد نہیں بنتی، اور جب تک ہم ان کو بار بار کرتے نہیں رہتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خلق اندر کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے. یعنی وہ اخلاق کو باہر کی چیز نہیں بتاتے بلکہ اندر کی چیز بتاتے ہیں کہ خلق اندر کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے
جس کے مطابق ہمارے اعمال ہوتے ہیں، یعنی ہمارے رویے ہمارے اندر کی کیفیت کے تابع ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اچھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ مختلف چیزوں کا انسان کے علاوہ بہترین پہلو، خوبصورت پہلو کیا ہوتا ہے. مثلا ایک درخت کی خوبصورتی کس میں ہے؟ اس کی ہریالی میں. اگر درخت گرین نہ ہو، سبز نہ ہو تو کیسا لگتا ہے؟ لیکن جب بہار آتی ہے تو یہی درخت کیسا نظارہ پیش کرتے ہیں؟ بالکل ایک مختلف. ایک پھول کی خوبصورتی کس میں ہوتی ہے؟ صرف اس کے رنگ میں نہیں، اس کی خوشبو میں. پانی کی خوبصورتی کس میں ہوتی؟ اس کی روانی میں، یا جب وہ آئس بن کے سڑکوں پر پھسلنے کا ذریعہ بن جائے؟ اس کی روانی میں. چلتا پانی، بہتا پانی ہمیشہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کبھی سمندر کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، کبھی کسی بہتے دریا کو دیکھا ہوگا، کبھی آبشاروں کو گرتے. تو گویا کوئی بھی خوبصورت چیز یا کسی بھی چیز کا خوبصورت پہلو جو اس کا ایک مستقل حصہ ہوتا ہے اور وہی اس کی خوبصورتی ہوتی، اس سے انسان کبھی نہیں اکتاتا. اسی طرح انسان کی زندگی کا خوبصورت ترین پہلو یا انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ اس کے اچھے اخلاق میں ہے، جس سے اس کے آس پاس والے لوگ کبھی بھی نہیں اکتاتے، کبھی بھی نہیں تھکتے، اور وہ کھنچ کھنچ کر اس کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر تھے، آپ کا کیا حال تھا؟ لوگوں کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کی طرف کھینچتے چلے جاتے تھے، آپ کی طرف مائل ہوتے تھے، آپ کے قریب آتے تھے، آپ سے دور نہیں بھاگتے تھے. تو ہمیں ایسا انسان بننا ہے کہ جو اللہ کا محبوب بھی ہو اور بندوں کا محبوب بھی، جو بندوں کے لیے بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہو. یہ نہیں کہ اسے دیکھتے ہی لوگ بھاگ نکلیں، کیونکہ بندوں کو تو وقتی طور پر بندے بے وقوف بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو بندوں سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب کی نظر میں خوبصورت بننا ہے، اور جو اپنے رب کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے وہ خود بخود بندوں کا محبوب ہو جاتا ہے، وہ پھر سب کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے اندر جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ اللہ کا ڈر، تقوی اور اچھا اخلاق، کہ اندرونی کیفیت اس کی کیا ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور بیرونی کیفیت کیا ہو کہ اس کی عادات اچھی ہوں. تو یاد رکھیے کہ اخلاق صرف دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا نام نہیں، اخلاق خود اپنے اندر اچھی عادات، ایٹیکیٹس، مینرز اور اچھے رکھ رکھاؤ کا نام بھی ہے. یعنی خواہ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں یا تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، تو جب بھی آپ اسی طرح اچھے ہوں. اور پھر یہ کہ آپ کا معاملہ صرف بندوں کے ساتھ نہیں، کائنات کی باقی چیزوں کے ساتھ بھی اچھا ہو. خواہ آپ جانوروں سے معاملہ کریں، خواہ آپ پودوں سے معاملہ کریں، خواہ آپ زمین سے معاملہ کریں. اچھے بندوں کی صفت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. وہ زمین کو بھی اس کا حق دیتے ہوئے چلتے ہیں، پاؤں مار کے نہیں چلتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاؤں مارنے سے زمین پھٹ نہیں سکتی. اکڑ کے نہیں چلتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ جتنا بھی اکڑیں وہ پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ان کے رویے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. تو اس تمہید کے بعد اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ پھر ان احادیث ہی کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکیں. تو پہلا چیپٹر ہے حسن الخلق. اردو میں کہتے ہیں حسن اخلاق، اور انگریزی میں گڈ کیریکٹر. قال اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورۃ القلم. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. کس سے خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ دنیا میں سب سے بلند اور اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کی پیروی کرے، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھے اور آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کا طریقہ طے کرے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، یا آپ کا اخلاق کس چیز پر مبنی تھا. قال اللہ تعالی فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. آل عمران 159. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، سب بھاگ جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہترین اخلاق کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کا کردار اور اس کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں، نہ کہ بھاگ نکلیں، خوف زدہ ہوں. زید بن حارثہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. کون تھے زید بن حارثہ؟ حارثہ کے بیٹے تھے، قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے. ان کی والدہ کا نام سعدہ تھا، جیسے سعدیہ لکھتے نا، اسے سعدہ، جو قبیلہ طے کی ایک شاخ سے تعلق رکھتی تھی. زید جب 8 سال کے تھے تو اس وقت ان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکے چلی گئی، اور وہاں ان پر ایک اور قبیلے نے حملہ کیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا، یعنی ان کے میکے والوں کے پاس، سب لوٹ کے لے گئے، اور ان لوٹ کی چیزوں میں حضرت زید بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے انہیں اکاز کے میلے میں جا کے بیچ دیا. اس زمانے میں انسان بھی ایسے ہی بکا کرتے تھے جیسے بھیڑ بکری. تو ان کو حضرت حکیم بن حزام نے خرید لیا، جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. وہ اس بچے کو مکہ لے آئے اور غلام کی حیثیت سے اپنی پھپھی کو تحفتاً دے دیا. جب حضرت خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضرت زید ہبہ کر دیے، یعنی تحفہ میں دے دیے. اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی، only 15 years. کچھ عرصے کے بعد زید کے باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں ہے اور فلاں گھرانے کے پاس ہے. تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ آپ جو فدیہ لینا چاہیں لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے کوئی شخص کتنا حریص ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے، آپ بچے سے بات کر لیں، اگر بچہ ساتھ جانا چاہے آپ اسے لے جائیں. آپ نے زید کو بلایا اور کہا کہ تم انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، کیونکہ 8 سال کا بچہ سب جانتا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ لوگ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو اپنے گھر واپس جا سکتے ہو اپنے والد اور چچا کے ساتھ. تو زید نے کیا جواب دیا؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا کسی دوسری جگہ. یہ سن کر باپ اور چچا کا کیا حال ہو سکتا تھا. وہ بہت ناراض ہوئے. انہوں نے برا بھلا بھی کہا کہ تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی پسند کر رہے ہو، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو. تو زید نے کیا کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں، میں نے آپ کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں، ان کے بعد میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اپنے باپ اور چچا کو بھی نہیں دے سکتا. میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور اگرچہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن یہ اس آیت کی بہترین تفسیر کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کیسے تھے، کہ جو ایک اجنبی کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز. وہ کیا رویہ ہوگا، وہ کیا اخلاق ہوگا، وہ کیا طریقہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے. آج ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا رہنا چاہتے ہیں.
وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم ان کی نظر میں کیسے ہیں۔ ایک شخص باہر کے لوگوں کی نظر میں تو ہیرو ہو سکتا ہے، اس کے دوست احباب اس کو چاہنے والے ہو سکتے ہیں، وہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصل میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا اصل فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کے گھر والے، اس کے قریب ترین لوگ، بچے، شوہر، یا پھر بچوں کے لیے ماں باپ، کہ انسان ان کی نظر میں کیا مقام رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی آئندہ ایکسرسائز کریں گے کہ ہمارے بچے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ماں باپ اور بچوں کے درمیان اللہ نے ایک عجیب سی محبت رکھی۔ یہ رشتے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کریں، پھر ان کے اندر ایک خون کی کشش ہوتی، پھر جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اپنے بچوں کے بعد وہ لوگ جو قریب ترین ہیں، مثلا رشتے داروں کے بچے، یا ہماری مثلا بہو، یا بھانجی، بھتیجی، یا اور کوئی بھی شخص جو ہمارے ساتھ رہتا ہو، کیونکہ انسان کو زندگی میں مختلف لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے، اگر ہم کسی ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، کسی اسکول میں کام کر رہے ہیں، کسی ورک پلیس پر ہیں، تو وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ مختلف لوگ جو کہیں بھی اکٹھے رہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، خواہ کوئی ہاسٹل ہو، خواہ کوئی گھر ہو، خواہ کوئی ادارہ ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کا اصل مقام وہ نہیں جو آپ اپنے لیے خود اپنی نگاہوں میں قائم کیے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو تو ہر شخص اچھا ہی کہتا ہے، خود کو تو آپ اچھا ہی سمجھیں گے، لیکن آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں، آپ کے دوست کیا کہتے ہیں، آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں، آپ کے بچے کیا کہتے ہیں۔ اور اگر ان کی گواہی آپ کے حق میں مثبت ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں بھی مقام بن جائے گا، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں ہم کیا ہے یہ تو کل ہمیں پتہ چلے گا نا، آج نہیں پتہ چل سکتا۔ حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن آج جن گھروں میں ملازم ہیں، جہاں جہاں بھی، وہاں ان کا ملازموں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور ملازم اپنے مالکوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم قریب ترین لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اگر تم تندخو ہوتے، سنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ سب تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے، تمہیں چھوڑ جاتے۔ حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کہ خوبصورت اخلاق کو مکمل کر دیا جائے، اس میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہے۔ گویا اچھا اخلاق، اعلی اخلاق، اور پھر اخلاق بھی مکمل اخلاق۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں، مختلف اقوام میں، مختلف لوگوں کے ہاں اخلاق کے بارے میں بہت کچھ لکھا پڑھا اور کہا گیا ہے۔ یعنی بیسک ہیومن ایتھکس، پڑھے لکھے ان پڑھ لوگوں، جاہل عالم، مشرق مغرب، ہر ایک کے ہاں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اس تصور سے خالی نہیں ہے، لیکن ادھوری باتیں ہیں۔ کہیں سے بھی کچھ پڑھ لیجئے، اگر اخلاق کی ایک جامع اور مکمل تصویر کہیں ملتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اور آپ کی تعلیمات میں، کیونکہ آپ کو بھیجا اس لیے گیا کہ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دیں، کوئی ایک بات بھی اس میں سے نہ رہے باقی، پورے کا پورا دے دیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اچھی سے اچھی تصویر اگر ادھوری ہو تو کیسی لگتی ہے؟ کوئی بھی تصویر، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، مثلاً آپ
اپنا کمرہ سجا رہے ہیں اور ایک دیوار پہ ابھی پینٹ نہیں ہوا یا کوئی ایک چیز ابھی نہیں ہے، تو آپ کسی کو دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ باقی دیکھیے، اس کو نہ دیکھیے یہ ابھی ایک چیز رہ گئی ہے، باقی یہ جلد ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی بھی چیز میں کوئی کمی رہ جائے تو ہم پہلے کمی والے حصے کو بیان کرنے لگتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑیں باقی دیکھیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ بھی چھٹا ہوا نہیں ہے، سب مکمل ہے۔ لہٰذا جو اچھے اخلاق کی تکمیل چاہتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کے علم اور آپ کے اخلاق اور آپ کے طریقوں سے استفادہ کرے۔ یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ جو ان احادیث میں راوی آئیں گے ان میں سے کچھ روات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ نے ان کے اخلاق کی تربیت کی، وہ آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کی پروڈکٹ ہیں۔ کیونکہ انسان اپنے بعد کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے کام سے، اپنی پروڈکٹ سے۔ کوئی شخص اپنی تحریر کے آئینے میں پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی شعر و شاعری کے آئینے میں، کوئی کسی اور انوینشن کے آئینے میں، کہ کون کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس نے تیار کیا کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم و ہنر سے عاری تھے انہیں آپ نے کیا دیا۔ آپ کا نام دور جاہلیت میں عبد شمس تھا۔ عبد شمس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شمس کا غلام۔ جب آپ مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے نام پوچھا، عرض کیا عبد شمس، فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے، رحمان کا بندہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کا تجویز کردہ نام مجھے زیادہ پسند ہے۔ یعنی فوراً قبول کر لیا۔ کنیت ابو ہریرہ تھی، یعنی نام ابو ہریرہ نہیں تھا، کنیت تھی، یعنی آپ کو ابو ہریرہ سے بلایا جاتا تھا، ابو ہریرہ کہہ کے۔ وجہ کیا تھی کہ بچپن میں بلی سے بہت کھیلتے تھے تو ان کے ساتھی ان کو ابو ہریرہ، بلیوں کے باپ، یعنی لفظی معنی یہ بنتا ہے، یہ کہا کرتے۔ ہریرہ ہر سے ہے، ہر بلے کو کہتے ہیں، اور پھر ہریرہ یعنی چھوٹا بلی کا بچونگڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کو پیار سے ابو ہر کہتے تھے، ابو ہریرہ کی بجائے کیا کہتے؟ ابو ہر۔ تو ان کو بھی اپنے لیے ابو ہریرہ سے زیادہ ابو ہر کہنا پسند تھا۔ بہرحال آپ مشہور ابو ہریرہ کے نام سے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طفیل بن عمرو الدوسی کی وساطت سے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ دوس کے قبیلے سے تعلق رکھتے۔ دوس کہاں تھا؟ یمن میں۔ ہجرت کے 6 سال بعد تک وہ اپنے قبیلے میں ہی رہے، آپ کے پاس نہیں آ سکے۔ پھر آپ کی قوم کا، قبیلہ دوس کا ایک وفد آپ کے پاس آیا تو یہ اس وفد میں آپ کے پاس آئے اور پھر واپس نہیں گئے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ہر وقت دن رات مسجد میں رہتے تھے، اور مسجد سے مراد یہاں مسجد کا وہ حصہ جو صفہ کے نام سے مشہور تھا، اور اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ کے ساتھ آپ کی بوڑھی والدہ بھی تھیں۔ والدہ نے اسلام نہیں قبول کیا اور وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی بار بار اسی پہ اکساتی کہ تم واپس اپنے دین میں لوٹو، اور بہت ناراض ہوتی۔ اور ایک روز تو اتنا زیادہ برا بھلا کہا ابو ہریرہ کو اسلام لانے پر کہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اسلام کے بارے میں، آپ کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی۔ ابو ہریرہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جب گھر واپس گئے تو پتہ چلا کہ والدہ غسل لے رہی۔ بہرحال جب کپڑے وغیرہ پہن کر سامنے آئیں تو خود ہی پکار اٹھتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ اسی وقت الٹے پاؤں واپس جاتے ہیں اور آپ کو جا کر خوشخبری سناتے ہیں، اور خوشی اور ایک جذبات کی شدت کے ساتھ رو رہے ہوتے۔ پہلے روتے ہوئے نکلے تھے غم کے ساتھ، اور اب روتے ہوئے نکلے خوشی کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک خاص خوبی اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد چاہتے تھے، بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، اور
سوائے اس کے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے کسی وقت بھی آپ سے الگ نہیں ہوتے تھے کہ مسلسل آپ سے سیکھتے تھے. جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تو اس وقت پھر وہ مذاکرہ کیا کرتے تھے، جو کچھ سیکھا ہوتا تھا اس کو دہراتے تھے. اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین چہرہ کسی کا بھی نہیں دیکھا. اور ابو ہریرہ کے اکثر الفاظ یہ ہوا کرتے تھے: سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو قرآن مجید کا علم عطا کیا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف بخشا. یعنی ان تین باتوں پر، اپنے اسلام پر، قرآن کے علم پر اور آپ کے ساتھی بننے پر بار بار شکر کیا کرتے تھے. یعنی ان کا جیسے ایک ورد تھا یہ کہ ان نعمتوں پر سب سے زیادہ خوش ہوتے. اور اسی وجہ سے آپ کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کی ایک دھن سمائی ہوئی تھی. حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں، ابو ہریرہ اور ہمارے ایک اور ساتھی، بڑا دلچسپ واقعہ، ہم تینوں اللہ کے حضور بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے. یعنی تینوں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کرتے کرتے دعا مانگنے لگے. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گئے. یعنی یہ تین دوست تھے اور آپ بھی آ گئے. ہم خاموش ہو گئے آپ کے ادب میں. آپ نے فرمایا اپنا کام جاری رکھو، جو کر رہے تھے کرتے رہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ان دو ساتھیوں نے اپنی اپنی دعائیں کی، خوب اچھی اچھی چیزیں مانگی. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام مل جل کے کیسی باتیں کرتے تھے اور کس قسم کی ان کی گفتگو ہوتی تھی. آخری باری یعنی تیسری باری جو تھی وہ حضرت ابو ہریرہ کی تھی. جب آپ کی باری آئی تو کہتے ہیں: الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا، اور اس سے زائد یہ کہ تو مجھے ایسا علم دے جو کبھی نہ بھولے. مجھے ایسا علم دے جو کبھی نہ بھولے. یعنی جو کچھ انہوں نے مانگا میری بھی وہی دعا ہے، وہ سب بھی میرا، لیکن اس سے زائد مجھے یہ عطا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو دوسرے دو ساتھی کہتے ہیں: ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں جو ابو ہریرہ نے مانگی. تو آپ نے فرمایا: یہ دوسی نوجوان تم سے آگے نکل گیا ہے. کیونکہ انسان مانگتا بھی کیا ہے؟ جس کی اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اور شوق ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رسول کی محبت نے ان کو کیا شوق دیے. ہم سب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس محبت کا نتیجہ اور خلاصہ کیا ہے کہ پھر ہماری دعائیں کس قسم کی. بہرحال حضرت ابو ہریرہ نے علم کے راستے میں اپنے مقصد کے لیے پھر تکلیفیں بھی بہت اٹھائیں، اور سب سے بڑھ کر بھوک اور پیاس، کیونکہ ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا کسی اور کام کا، نہ کوئی کاروبار اور نہ ہی کوئی اور گھر بار. لہذا اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھا اور بعض اوقات میرے پیٹ میں بل پڑنے لگتے تو میں کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں بھوکا ہوں. لیکن میں اپنے ساتھیوں سے اس طرح بات کرتا، حالانکہ مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی، تاکہ وہ میری کیفیت کو سمجھے، یعنی میری کیفیت پہچانے. جیسے قرآن میں آتا نا: تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. تم انہیں ان کے چہروں سے پہچانو گے، وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگا کرتے. کہتے ہیں کہ میں بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا تو اتنے میں حضرت ابو بکر گزرے. میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھا تو وہ بتا کے چل دیے. انہوں نے میری طرف صحیح طرح دیکھا نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا چاہتا ہوں. عمر گزرے، ان سے میں نے پوچھا، وہ بھی بتا کے چل دیے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. جب میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے پہچان لی میری کیفیت اور کہا کہ ابو ہریرہ. میں نے کہا: لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا: میرے ساتھ چلو. یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ ابو ہریرہ اس وقت کس کیفیت میں. کہا: میرے ساتھ چلو. ساتھ چل دیے. جب میں گھر داخل ہوا آپ کے ساتھ تو گھر میں دودھ کا صرف ایک پیالہ تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لو. میں پریشان ہو گیا کہ ایک پیالہ سب کا کیا بنائے گا، میں تو خود اتنا بھوکا ہوں. خیر آپ نے سب کو بلا کے بٹھا لیا اور اس پیالے کو کہا کہ ابو ہریرہ سب کو دو. ابو ہریرہ نے ایک کے بعد ایک ایک سب کو گھمایا. پھر اس کے بعد کہا: ابو ہریرہ خود پیو. سب کو پلا کے کہا: اب تم خود پیو. اور جب خود پی رہے تھے تو کہا کہ اب بس. کہا: نہیں اور پیو. پھر میں نے پیا. پھر کہا: اور پیو. میں نے پھر پیا. پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نہیں پی سکتا.
پھر آپ نے خود پیا، یعنی سب کو پلانے کے بعد پھر اسی پیالے سے آپ نے خود دودھ پیا. اس وقت وہ جان گئے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز میں کتنی برکت ہو سکتی ہے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اسی حال میں رہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت ہر طرف اسلامی فتوحات تھی. اتنا زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا کہ ہر شخص خوشحال ہو گیا، اور حضرت ابو ہریرہ بھی انہی میں شامل تھے، کیونکہ جو کچھ مدینہ آتا وہ تقسیم ہوتا تھا صحابہ کرام پر. اور جب آپ کے پاس مال آیا تو پھر آپ نے شادی کی، اور اس کے بعد آپ نے گھر کا ساز و سامان وغیرہ لیا. آپ اکثر کہا کرتے تھے میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی. اپنے بارے میں کیا کہتے؟ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی، یعنی میرے پاس کچھ نہیں تھا. ایک خاتون کے ملازم تھے جو صرف 2 وقت کی روٹی دیتی تھی، کوئی پیسہ ویسا نہیں، صرف 2 وقت کا کھانا دیتی تھی، جس کا نام بسرا بنت غزوان تھا. اور کام کیا تھا ان کا، ڈیوٹی کیا تھی کہ جب وہ لوگ سفر پہ جاتے تو یہ ان کا سامان اٹھاتے، چیزیں اٹھاتے، ان کی سواریوں کو ہانکتے. اور پھر جب علم حاصل کیا اور ان کو مال غنیمت وغیرہ میں سے حصہ ملا، اتنے مالدار ہوئے کہ اسی عورت سے شادی کی. وہ عورت جو آپ کی مالک تھی آج آپ اس کے شوہر تھے. یہ ہے علم کی وہ دولت جو انسان کو ہر چیز سے بڑا مقام دیتی. مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو آنے جانے والی چیز ہے. اصل چیز انسان کا علم ہے، کردار ہے، اخلاق ہے. بہرحال اس کے بعد ان کو گورنر بنایا گیا، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ سیکھنے سکھانے والے تھے، بلکہ بہت بڑا منصب ان کو عطا کیا گیا. لیکن شادی ہونے کے بعد بھی، گورنر بننے کے بعد بھی، مال و دولت آنے کے بعد بھی علم سیکھنے اور سکھانے کا شوق نہیں گیا. اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی بہت ذوق و شوق سے کرتے. رات کے ایک حصے میں خود عبادت کرتے، پھر خود سو جاتے، بیوی کو اٹھا دیتے، پھر وہ عبادت کرتی، وہ سو جاتی، بیٹی کو اٹھا دیتے. یعنی جہاں ایک طرف علم سے تعلق تھا وہاں دوسری طرف اللہ کی عبادت بھی ان کی زندگی کا حصہ تھی. پھر اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حسن اخلاق کے نمونے آپ دیکھیے. ماں کے ساتھ سلوک، ہم سب دیکھیں کبھی ہم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ کیا؟ زندگی بھر ماں کے فرما بردار اور خدمت گزار رہے. جب گھر سے باہر جاتے تو ماں کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، سلام کرتے. ماں جواب دیتی، فرماتے اماں جان اللہ آپ پر اسی طرح نوازشات کی برکھا برسائے، اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی. وہ جواب میں کہتی اللہ تم پہ اپنی رحمتیں کرے جس طرح تم بڑھاپے میں میری خدمت کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد وہ گھر سے نکلتے. یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ماں باپ کے قدردان ہیں اور ان کو کبھی منہ بھر کے، منہ سے بول کے یا لکھ کے یا کسی بھی طرح یہ کہنے کی جرت کریں کہ اللہ آپ پر رحمتیں کرے کہ آپ نے میری پرورش کی اور میری تعلیم و تربیت کی. تو اچھا اخلاق کیا ہے؟ سب سے پہلے شکر گزار ہونا. کس کا شکر گزار ہونا؟ جنہوں نے ہم پر سب سے زیادہ احسان کیا ہو. ان کے عام جملے کیا ہوتے تھے؟ اللہ کا شکر جس نے مجھے اسلام دیا، اللہ کا شکر جس نے قرآن دیا، اللہ کا شکر جس نے حضور کا ساتھی بنایا. اور پھر انشکر لی ولوالدیک، میں اپنے والدہ کا شکر گزار کہ جس نے میری بچپن میں تربیت کی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ کون تھی؟ جو ان کی سب سے بڑی دشمن تھی اسلام قبول کرنے پر، اور اتنا برا بھلا کہتی کہ رو پڑتے کہ یار اب یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف ماں سے محبت ہے اور دوسری طرف ان کے کفر سے پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی خدمت اور ان کے ساتھ شکر گزاری کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کا معمول ہے. سلام اور اس کے ساتھ شکر گزاری اور پھر گھر سے نکلنا. اور یہی تلقین وہ دوسروں کو بھی کرتے تھے. ایک روز کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ 2 لوگ جا رہے ہیں، تو ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرے کون ہیں؟ کہا کہ میرے والد ہیں. کہنے لگے کہ کبھی ان کا نام نہیں بلانا، کبھی ان کے آگے نہیں چلنا، کبھی ان سے پہلے نہیں بیٹھنا. یہ ہے مینرز ماں باپ کے ساتھ. باپ ہیں
نام سے نہیں بلانا، اور کیا نہیں کرنا، ان سے پہلے نہیں بیٹھنا، وہ بیٹھیں تو بیٹھنا. یہی اسلام کے اخلاق اور آداب یہی ہے. بچپن میں یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. لیکن خاص طور پر مغربی معاشرے میں ہمارے بچے جہاں پل بڑھ رہے ہیں یا جو کچھ پڑھ سیکھ رہے ہیں، وہاں یہ اخلاق اور مینرز آزادی کے نام پر اور تعلیم کے نام پر سب ختم ہو گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب مرض الموت یعنی وفات ہوئی تو اس وقت رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے. پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تمہاری اس دنیا پہ آنسو نہیں بہاتا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اتنا کچھ ہے میرے پاس اور اتنے عہدے اور سب. میں روتا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے، اگلی منزل بہت طویل ہے، زاد راہ بہت تھوڑا ہے. یہ امت کا وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، کہتا ہے زاد راہ بہت تھوڑا ہے. اور یہ ساری احادیث انہیں زبانی یاد تھیں، ایسا نہیں تھا کہ صرف دیکھ دیکھ کے کہیں سے پڑھ کے سنا رہے تھے. سب حفظ تھی جو ان کے سینے میں ساتھ جا رہی تھی. کتابیں تو نہیں ساتھ جاتی نا، وہ جاتا ہے جو ہمارے عمل میں ہو اور ہمارے سینے میں ہو. اور کہتے ہیں کہ زاد راہ بہت تھوڑا ہے، میں اس راستے پہ کھڑا ہوں جو مجھے یا جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا. پھر دعا کی، یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے، تیری ملاقات مجھے محبوب ہے، تو بھی میری ملاقات کو محبوب سمجھ. اور مجھے جلد اپنے سے ملا. اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کی وفات ہو گئی. یہ ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ جن کا نام آپ مختلف احادیث میں سنتے رہیں گے. سب سے زیادہ احادیث کی روایت میں جس کا ذکر آتا ہے وہ ابو ہریرہ ہی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں.